پھر اس کے بعد بنی اسرائیل کا ایک اور عمل بیان کیا جا رہا ہے، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور جب ہم نے تم سے پکا عہد لیا۔ میثاق کا جو لفظ ہے یہ وثقہ سے ہے، اور وثق کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو مضبوطی سے باندھنا، اور میثاق وہ وعدہ ہوتا ہے جس میں آپ کسی چیز سے بندھ جاتے ہیں۔ تو پہلے تو بنی اسرائیل کی قوم خود موسیٰ علیہ السلام سے کہتی ہے کہ موسیٰ ہمارے پاس کوئی کتاب ہونی چاہیے، ہمارے پاس کوئی علم ہونا چاہیے تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ ہم نے زندگی کیسے گزارنی ہے۔ پھر جب اللہ تعالیٰ انہی کی فرمائش کے اوپر جب کتاب دیتے ہیں تو وہ کہتے ہیں موسیٰ یہ تو بہت مشکل ہے، اس پہ تو ہم سے عمل نہیں ہوگا۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ اس عمل کو بیان کر رہے ہیں کہ جب ہمیں تم سے اس بات کا پختہ عہد لیا تھا وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور ہم نے تمہارے پر کوہ طور کو جو ہے وہ بلند کر دیا تھا۔ اب یہ ایکچوئل کیا کیفیت تھی کہ اس پہاڑ کو کیسے جو ہے ان کے اوپر بلند کر دیا گیا تھا، اس کے بارے میں مختلف مفسرین کرام کی رائے ہیں، لیکن سب مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں کہ حقیقت صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہی جانتی ہے، کوئی ایک ایکوریٹ بات نہیں کہی جا سکتی، لہٰذا عین ممکن ہے کہ کوہ طور کو اوپر اٹھا لیا گیا ہو، جیسے پہاڑ کی چوٹی کے اوپر بہت زیادہ بادل ہوتے ہیں، گرج ہوتی ہے، چمک ہوتی ہے، اس کیفیت کو جو ہے وہ پہاڑ کے اٹھائے جانے کے ساتھ بیان کیا جا رہا ہے۔ دوسرا یہ بھی معنی بیان کیا جاتا ہے کہ عین ممکن ہے کہ کوہ طور پر کوئی چٹان یا بادلوں کی طرح کا کوئی ایسا معاملہ ہو جو ان کے سروں کے اوپر لا کے کھڑا کر دیا گیا ہو، واللہ عالم، اس کی حقیقت ہم نہیں جانتے، لیکن وہاں پہ اللہ پاک نے ان سے کہا تھا کہ خذوا، پکڑو، ما آتینکم، جو ہم تمہیں دے رہے ہیں، بقوت، مضبوطی کے ساتھ، یعنی کہ کتاب جو دی جاتی ہے اس کو مضبوطی سے پکڑنا ہوتا ہے، کیونکہ بہت سارے مقام ایسے آتے ہیں کہ جہاں کتاب جو کہتی ہے وہ ہماری سوچ سے، ہماری زندگی سے، ہماری لائف سٹائل سے ٹکرا رہی ہوتی ہے، اس وقت میں اس کتاب کو مضبوطی سے پکڑنا ہوتا ہے۔ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ، اور جو کچھ اس کے اندر ہے اس کو یاد رکھو۔ گویا کہ کتاب کے ساتھ دو عمل بتائے جا رہے ہیں، ایک اس کو خود اٹسیلف انسان کو جو ہے مضبوطی کے ساتھ پکڑنا ہوتا ہے، پھر اس کتاب کا مذاکرہ جو ہے، اس کا بیان جو ہے وہ دوسروں کے ساتھ کرنا ہوتا ہے، اور علم چیز ہی ایسی ہے کہ پہلے خود سیکھی جاتی ہے پھر آگے دوسروں کو دی جاتی ہے۔ جو علم خود سیکھنے کے بعد دوسروں کو نہ دیا جائے وہ نفع والا علم نہیں ہوتا، اس علم کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ کی الہامی کتابیں تو علم سے بھری ہوئی ہیں، لہذا فرسٹ سٹیپ میں اس کو سیکھنا ہے، اور سیکنڈ سٹیپ میں اس کو دوسروں تک پہنچانا ہوتا ہے، لعلکم تتقون، تاکہ تم اپنے آپ کو بچا سکو۔ اب یہاں پہ متقی کا معنی جو ہے وہ اس معنوں میں ہے کہ جب انسان کے پاس علم آتا ہے تو پھر وہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لیتا ہے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں سے بچا لیتا ہے۔